اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اور آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی جناب سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے۔ سورۃ الاحزاب آیا 47۔ وبشر المؤمنین، اور آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیں، یعنی ایمان کی بنیاد پر ایمان والوں کو خوشخبری دے دی گئی۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح لازم و ملزوم ہے۔ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی جناب سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے، یہ کہ وہ تمام امتوں سے بہتر ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان امور کا بھی ذکر کیا جن کی خوشخبری دی گئی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اجر القدر فضل جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت، ہدایت، قلوب، گناہوں کی بخشش، تکلیفوں کا دور ہونا، رزق کی کثرت اور خوشگوار نعمتوں کا حصول۔ جیسا کہ یہ بھی اس کی حکمت ہے کہ ترہیب کے مقام پر عقوبتوں کا ذکر کرتے ہیں اور جن افعال پر مترتب ہوتی ہیں ان سے ڈرایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے کیا ہمیں ثواب ملے گا اور کس کے کرنے سے ہمیں گناہ ملے گا اور اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اور یہود اور نصارہ کی مثال ایسی ہے، ایک شخص نے کئی مزدور کام پر لگائے اور کہا کہ میرا کام ایک کی رات پر صبح سے دوپہر تک کون کرے گا؟ اس پر یہود نے صبح سے دوپہر تک کا کام کیا۔ پھر اس نے کہا آدھے دن سے عصر تک ایک کی رات پر کون کام کرے گا؟ چنانچہ پھر یہ کام نصارہ نے کیا۔ پھر اس شخص نے کہا عصر سے غروب آفتاب تک میرا کام 2 کی رات پر کون کرے گا؟ اور تم امت محمدیہ ہی وہ لوگ ہیں جن کو یہ دراصل درجہ حاصل ہوا۔ اس پر یہود و نصارہ نے برا مانا اور کہنے لگے کام تو ہم زیادہ کریں اور مزدوری ہمیں کم ملے۔ پھر اس شخص نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارا حق تمہیں پورا نہیں ملا؟ سب نے کہا ہمیں تو پورا مل گیا۔ اس شخص نے کہا پھر یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں زیادہ دوں۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور آپ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں اور ان کے ستانے کی پرواہ نہ کریں، اور آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے۔ سورۃ الاحزاب آیا 48۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور آپ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں، یعنی کافر اور منافق رب کے حکم کے مخالف جو بات کریں وہ آپ نہ مانیں۔ کافر و منافق اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے والوں کا راستہ روکنے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں۔ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بڑے منصوبوں سے آگاہ کیا اور ان کی اطاعت کرنے سے روکا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان انہیں اذیت دینے لگ جائیں، حکم صرف یہ ہے کہ اطاعت نہیں کرنی۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور ان کے ستانے کی پرواہ نہ کریں، یعنی ان کی دی گئی اذیت پر صبر کریں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ کو حکم دے، یعنی ان کی اذیتوں کو درگزر کر دیں کیونکہ یہی چیز ان کو قبول اسلام کی طرف لے آئے گی۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اپنے سارے معاملات میں اللہ پر بھروسہ کریں، اپنے کام کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور آپ کے لیے کافی ہے، اور اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے جو اس پر دنیا اور آخرت کے معاملات میں توکل کرتا ہے۔ وکیل کسی کام کی نگرانی کرنے والے، کسی کام کے لیے کھڑے ہونے والے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توکل کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی قابل اعتماد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاشرے کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات قبول کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا گہرا شعور دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے تیار کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها فمتعوہن
وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں اس سے پہلے ہی طلاق دے دو کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں جس کا تم شمار کرو، چنانچہ انہیں کچھ سر و سامان دے دو اور انہیں رخصت کر دو، اچھے انداز سے رخصت کرنا۔ سورۃ الاحزاب آیا 49۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی اے لوگو جو انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کی کتاب اور اس کی شریعت کی تصدیق کی۔ جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں اس سے پہلے ہی طلاق دے دو کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں جس کا تم شمار کرو۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کو آگاہ فرمایا جب وہ مومن عورتوں سے نکاح کریں اور چھوئے بغیر طلاق دے دیں تو اس صورت میں طلاق یافتہ عورتوں پر کوئی عدت نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ متاع دے کر رخصت کرنے کا حکم دیا تاکہ ان کی دلشکنی کا ازالہ ہو۔ جیسا کہ رب العزت فرماتے ہیں تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو کہ تم نے ابھی انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کا مہر تک مقرر نہ کیا ہو، اور ان کا کچھ سامان دے دو، خوشحال پر اس کی کشائش کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق معروف طریقے سے ساز و سامان دینا ہے، نیکی کرنے والوں پر حق ہے۔ اگر تم نے انہیں طلاق دے دی اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ اور تم ان کے لیے مہر بھی مقرر کر چکے ہو تو تم نے مقرر کیا اس کا نصف لازم ہے، مگر یہ کہ خود وہ معاف کر دیں یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور تقویٰ کے زیادہ قریب یہی ہے کہ تم معاف کر دو اور آپس میں فضل کو فراموش نہ کرو، کیونکہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، چنانچہ انہیں کوئی سر و سامان دے دو۔ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چھونے سے پہلے طلاق دے دی جائے تو شوہر کا بیوی کا اس کی حیثیت کے مطابق متاع دینا واجب ہے، اور یہ اس صورت میں ہے جب مہر مقرر نہ کیا گیا ہو۔ اگر مہر مقرر کیا گیا ہو تو چھونے سے پہلے طلاق دینے کی صورت میں بیوی کو نصف مہر دینا ہوگا، ایسی صورت میں مہر متاع کے لیے بھی کفایت کرتا ہے۔ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور انہیں رخصت کر دو، اچھے انداز سے رخصت کرنا، یعنی نہایت اچھے طریقے سے طلاق دیں اور اچھے طریقے سے رخصت کریں۔ اس سے مراد ہے عزت اور احترام سے رخصت کرو، کسی قسم کی تکلیف دیے بغیر، الزام تراشی کیے بغیر رخصت کرو۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمیک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأة مؤمنات ان وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ پر آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی جن کے مہر آپ ادا کر چکے، اور وہ عورتیں بھی جن کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ ہے، ان میں سے جو اللہ تعالیٰ آپ پر لوٹا کر لایا ہے، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، وہ مومن عورتیں کہ اگر اپنا آپ نبی کے لیے ہبہ کر دے اور اگر نبی ان سے نکاح کرنے کا ارادہ کر لے، دیگر مومنوں کے سوا یہ خالصتاً آپ کے لیے ہے۔ یقیناً ہمیں معلوم ہے ہم نے ان کی بیویوں اور لونیوں کے بارے میں جو ان پر فرض کیا ہے تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیا 50۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ پر آپ کی وہ بیویاں حلال کی ہیں جن کے مہر آپ ادا کر چکے۔ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عورتیں ہم نے حلال کر دی جن کے آپ مہر ادا کر چکے۔ اجر سے مراد مہر ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عورتوں کے مہر 500 درہم تھے، سوائے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کا مہر 400 دینار تھا، جو نجاشی نے ادا کیا جو حبشہ کا بادشاہ تھا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح بغیر مہر کے ہوا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا۔ یہ ان امور میں سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان میں مشترک ہیں۔ اہل ایمان کے لیے بھی وہی بیویاں حلال ہیں جن کے مہر انہوں نے ادا کر دیے۔ وَمَا مَلَكْتَ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور وہ عورتیں بھی جن کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ ہے، ان میں سے جو اللہ تعالیٰ آپ پر لوٹا کر لایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میں جو لونڈیاں آپ کو دیں، غلام ہو یا آزاد، ان کے شوہر ہوں یا نہ ہو، وہ بھی حلال ہیں۔ 2 لونڈیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے نکاح کیا۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حیی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی قیدیوں میں سے چنا، پھر ان کی آزادی کو ان کا مہر بنا دیا، اور جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حارث کی کتابت کی رقم ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو ادا کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریحانہ بنت شمون اور ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لونڈیوں میں سے تھیں۔ یہ دونوں لونڈیاں ہی رہیں۔ یہ معاملہ بھی ایمان والوں میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مشترک ہے۔ اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، اس میں قریب اور دور کے چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ سب شامل ہیں۔ اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، یعنی جن عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، سو جن عورتوں نے ہجرت نہیں کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں۔ یہ قید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اہل ایمان کے لیے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ محوبہ بلا مہر کے حرام ہیں۔ وَامرأۃ مؤمنۃ وَهبت نفسها للنبی، اور وہ مومن عورت کہ اگر اپنا آپ نبی کے لیے ہبا کرتے، یعنی جو مسلمان عورت خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلا مہر ہبا کرتے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کرنے کا ارادہ کر لیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنا چاہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے اور رغبت پر منحصر ہے۔ اس میں 2 شرائط ہیں، ایک تو عورت خود کو ہبا کرے، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکاح کرنا چاہتے ہوں۔ خالصتاً لک من دون المؤمنین، دیگر مومنوں کے سوا یہ خالصتاً آپ کے لیے ہے۔ ہبا کرنے والی عورت خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے، کسی اور مسلمان کے لیے نہیں۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ میں اپنا نفس آپ کے لیے ہبا کرتی ہوں۔ پھر وہ دیر تک کھڑی رہی تو ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس سے نکاح کا ارادہ نہیں رکھتے تو اسے میرے نکاح میں دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اس نے کہہ دیا، میرے پاس میرے تہہ بند کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے دے دو گے تو خود تہہ بند کے بغیر رہ جاؤ گے، سو کچھ اور تلاش کرو۔ اس نے کہا، میں اور کچھ نہیں پاتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلاش کرو، اگرچہ لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے۔ انہوں نے ہر چند کوشش کی لیکن کچھ بھی نہ پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا قرآن کی کچھ صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ اس نے کہا، ہاں، فلاں فلاں صورتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تو انہی صورتوں میں سے پر ہی تم اس سے نکاح کر لو، یعنی کہ اس کو یاد کرا دینا اور یہی تمہارا مہر ہوگا۔ یقیناً ہمیں معلوم ہے ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو ان پر فرض کیا ہے، یعنی ہم خوب جانتے ہیں اہل ایمان پر کیا واجب ہے، ان پر بیویوں اور لونڈیوں میں سے کیا حلال اور کیا حلال نہیں۔ اس حلت و حرمت کے بارے میں ہم نے ان کو آگاہ بھی کر دیا ہے اور ان کے فرائض بھی واضح کر دیے۔ ابی بن کعب، مجاہد، حسن قتادہ اور ابن جریر اس کے بارے میں فرماتے ہیں، ہمیں معلوم ہے ہم نے ان کے لیے 4 آزاد عورتوں کو محدود کر دیا، لیکن لونڈیاں جس قدر چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے امت کے لیے نکاح کے بارے میں ہم نے ولی، مہر اور گواہوں کی شرطوں کو مقرر کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رخصت ہے اور ان میں سے کوئی شرط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب نہیں۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وسعت دی گئی دوسروں کو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا،
یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایمان والوں کی مغفرت کرنے والا اور ہمیشہ سے رحم والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔